بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. کلاس 9 لیکچر نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو 287 نمبر مسئلے میں ہوئی تھی کہ جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ پانی کے استعمال میں اگر رکاوٹ ہو تو کیا ہوگا مسئلہ، اور ان تمام مثالوں کا سامنے بیان کیا. آخر میں ایک جملہ تھا کہ جس میں ہم نے یہ کہا کہ بعد میں بھی اگر پتہ چل جائے کہ واقعاً پانی ہی اس کے لیے نقصان دہ تھا جس میں اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے جو وضو کیا ہے وہ نقصان دہ ہے یا نہیں، اس کو نہیں پتا تھا، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ واقعاً اس کے لیے پانی ہی نقصان دہ تھا، تو اس صورتحال میں اس کا وضو پرانا والا بھی باطل شمار کیا جائے گا. یہ تمام مثالیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی تھیں. بس یہ اب ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے جیسے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ عبادت نام ہے اس چیز کا جسے خدا چاہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک تاریخی حوالہ ہے اور بہت اچھا اور مضبوط حوالہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ واقعہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب شیطان سے پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا مانگا تھا، تو بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ اگر شیطان نے اس طرح سے کہا تھا کہ اے پروردگار اگر تو یہ ایک سجدہ مجھے کرنے سے چھوڑ دے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر اس نے انکار کیا اس بات کا کہ چونکہ مٹی اور آگ ان دونوں کے اندر آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے. ایک اپنی تئیں اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اس مٹی کو تو سجدہ نہیں کروں گا، اس مٹی کے پتلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس سجدے کو چھوڑ دے تو میں کائنات میں ہر مقام پہ سجدہ کروں گا. یہ بات جس طرح سے بیان کیا علماء نے کہ ایسے سجدے کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ نہ کسی ملک مقرب نے کی ہوگی نہ نبی مرسل نے کی ہوگی. نبی مرسل کی عبادت بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، ملک مقرب کی عبادت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو اس واقعات کے اندر ذکر کی جاتی ہیں، یعنی شیطان نے جو کہا تھا یا جو دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ ہوائی دعویٰ نہیں تھا. یا یہ مثال کی طرف یوں نہیں کہا جا سکتا کہ بس وہ اس نے جیسے آج انسان اگر مزاج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج انسان کے مزاج کے اندر شوخی یا مبالغہ کرنا انتہا سے زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے. آج حقیقت پر مبنی باتیں کم ہیں اور مبالغہ آرائی زیادہ ہے. کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان حقیقت کی باتیں نہیں کرتا، صرف مبالغہ اور صرف شعر و شاعری اور صرف ان تمام چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر اس کی اصل کنڈیشن سے، اس کی اصل محور سے نکالنے کو انسان اپنے لیے ایک باعث افتخار سمجھتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتی ہے. توجہ کرنی چاہیے. بہت سارے امور ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اپنے موضوع پر رہتے ہوئے صرف ایک چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو مسئلہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، تو شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ اب میں اتنی ایسی عبادت کر کے دکھا سکتا ہوں. تو پروردگار عالم نے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ اس کا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہوں، جو مجھے پسند ہو. ہم عبادت اس چیز کو نہیں کہتے، نہیں مانتے جو یعنی پروردگار عالم کا کہنا ہے کہ جو تم پسند کرو، یعنی جو بندہ پسند کرے، جو مخلوق پسند کرے. مخلوق اپنی مرضی جہاں پر چلا رہی ہے وہ عبادت نہیں ہے. مخلوق جو مرضی چلا رہی ہے یہ وہ اپنی چاہت، اپنی ہوائے نفس ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے جس میں پروردگار کی رضا ہو، اور پروردگار کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے جیسا جب چاہا ہے وہ انجام دیا جائے تو کہا جائے گا عبادت، اور اگر وہ ویسا انجام نہ پائے تو کچھ بھی کہہ لیں عبادت نہیں ہے. مثال کے طور پر جتنی بھی آج نیکیاں یا عبادتیں کی جاتی ہیں، پروردگار عالم نے کتنا واضح انداز میں کہا ہے کہ خلوص کے ساتھ ہوں گی تو عبادت ہے، خلوص نہیں ہے عبادت نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ کہا جائے کہ وہ نیکیاں کہ جن کو انسان ریاکاری کے ساتھ انجام دیتا ہے وہ باطل ہو جاتی ہیں.
یا مثال کے طور پہ یوں کہا جائے جیسے نماز کے مسائل کے اندر آپ تفصیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یا وضو کے مسائل کے اندر کہا گیا کہ جو خالصتاً قربتاً اللہ انجام پائے وہ وضو ہے، جو اس کے علاوہ نیت کے ساتھ انجام پائے وہ وضو نہیں ہے۔ تو جہاں فقہی اعتبار سے ہم یہ مسائل پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو نیتوں کے فرق سے عبادتوں کو زیرو کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، بالکل ہی باطل کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس طرح سے انجام نہیں دیا جیسا خدا نے چاہا تھا۔ مثلا دکھانے کے میں نے نماز پڑھی تو نماز باطل ہے، مجھ پر واجب ہے اب بھی وہی نماز جو اگر پنجگانہ نماز میں سے ہے تو مجھے واجب ہے کہ میں دوبارہ خلوص کے ساتھ قربتاً اللہ وہ نماز پڑھوں، اس لیے کہ میں نے جو نماز پڑھی تھی وہ کسی اور کے لیے تھی، وہ باطل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آج چاہے فیس بک، چاہے سوشل میڈیا کے دیگر تمام چیزیں ہوں، جتنے پلیٹ فارمز ہیں، ان تمام چیزوں پر آنے والی بہت ساری پوسٹس، چاہے وہ پرسنل ہوں، چاہے وہ آرگنائزیشن کے بیسڈ ہوں، چاہے کسی بھی طرح سے ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کس لیے انجام دے رہے ہیں، اپنے ذہنوں کے اندر اور اپنے اطراف میں ہم کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم عبادت خود انجام دے کر عبادت کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا ہم عبادت کے عمل کو ریاکاری کے ساتھ انجام دے کر اپنی پروموشنز چاہ رہے ہیں۔ اور یہ دوسری چیز کا امکان زیادہ لگتا ہے اور زیادہ نظر آتا ہے، اور اسی کے اثرات ہیں کہ آج وہ عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس کی کوئی روحانیت نظر نہیں آتی، اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، جبکہ پچھلے دور کے اندر جہاں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، یہ سب چیزیں اس طرح سے عام نہیں تھیں، تو کیا کبھی کسی کی زبان پہ، کسی بزرگ کی زبان پہ سنا تھا کہ میں نے فلاں نے کی انجام دی، میں نے فلاں کو ڈونیشن دیا، میں نے فلاں کے گھر پہ راشن پہنچایا، میں نے فلاں کو مثال کے طور پہ؟ یہ سب چیزیں نہیں تھیں اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی ایک ذرہ برابر عبادت ہو یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، فرق اس چیزوں سے نہیں پڑتا کہ ٹائم کتنا لگایا ہے یا پیسہ کتنا لگایا ہے۔ آج ہمارے معیارات یہ ہیں، ہمارے پاس چیزیں ایسی بن گئی ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو معیار بناتے ہیں کہ بھائی کتنا پیسہ لگایا، دیٹ از، ہم مثال کے طور پر ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، وہ ہماری مثال کے طور پر سروسز ہیں، وہ ہمارا ٹائم جو ہم نے لگایا تھا، اتنے آورز لگائے ہم نے، وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اور فلاں چیز اور فلاں چیز اور فلاں چیز۔ یہ کس کے لیے ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ لٹرلی دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، بلکہ عبادت نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو صرف دھوکہ اور صرف فریب دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ توجہ رکھیں، میں دوبارہ پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر پتہ نہ بھی ہو، بعض اوقات یہ کیفیت آتی ہے کہ انسان بھائی چونکہ وضو کرنے کا عادی ہے، چونکہ عادت وضو کرنے کی ہے، تو کیسے تیمم کر لے؟ وہ تیمم کرنے سے دل کی تسلی ہی نہیں ہوتی۔ جب دل کی تسلی نہیں ہوتی تو اب انسان کہتا ہے کہ بھائی کیسے نماز پڑھوں گا؟ یہ دل کی تسلی نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ خدا کا حکم انجام دینا، یہ دل کی تسلی شیطان کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میرا دل کیسے مطمئن ہوگا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دل کی تسلی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کہا کرنا ہے تو کرنا ہے، جس کام کو کہا کرنا ہے تو وہ ویسا ہی انجام پائے گا تو کہلائے گی عبادت، اور اگر نہیں انجام پایا تو شیطان کی طرح انسان بھی اسی طرح سے مبغوض پروردگار ہو سکتا ہے، اسی طرح سے پروردگار کے عتاب کا نشانہ بن سکتا ہے اور خدا کے بندوں کی فہرست سے باہر نکل سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اگر پتہ نہ ہو تب بھی، اگر مضر ہے، کیونکہ مضر تھا آپ کا وضو باطل ہے، آپ کو کہا تیمم کر کے نماز پڑھتے، تیمم کر کے نماز پڑھتے، آپ تحقیق کرتے جو بھی کرتے، تو یہ سب چیزیں اپنے مقام پہ ہیں۔ 288 مسئلہ نمبر، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ اگر چہرے اور ہاتھوں کو اتنے کم پانی سے دھونا کہ جس سے وضو صحیح ہو جاتا ہو، ضرر رساں نہ ہو اور اس سے زیادہ ضرر رساں ہو، تو ضروری ہے کہ کم مقدار ہی سے وضو کرے۔ ہاں دیکھیں احتیاط کہاں تک کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو پانی اگر زیادہ گیا یہاں پہ تو نقصان دے گا آپ کو، تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ یعنی یہ باریکیاں آپ کو توجہ میں رکھنی ہے کہ بالفرض ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پانی کو اپنے چلو میں بھر کر سب منہ پہ ڈالیں اور پانی بہے اور تب ہی وضو ہوگا، نہیں، ضروری تو نہیں۔ کم پانی سے اسپرے کر کے وضو کر لیا آپ نے، ہاتھ گیلا کر کے وضو کر لیا، جس میں بہت زیادہ پانی بہا بھی نہیں اور زیادہ آپ کا یوز بھی نہیں ہوا،
یہ بیماری کا مسئلہ ہے، یا مثال کے طور پر پیاسے رہنے کا مسئلہ ہے، وہ مثال کے طور پر 3 چلو پانی وہ تو مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر پانی نیچے کہیں پڑا ہوا ہے، پاک پانی ہے، مطلق پانی ہے، دیگر شرائط کے ساتھ ہے پانی، اس سے وضو کر سکتے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا ہے، زیادہ نہیں ہے، چلو میں نہیں بھرا سکتا، لیکن ہاتھ گیلا کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس سے مثال کے طور پر وضو کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں وضو ہو سکتا ہے. یا اسی طریقے سے جہاں ضرر کی بات ہے، تو اگر زیادہ پانی ضرر کا باعث ہے اور کم پانی ضرر کا باعث نہیں ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہلکا پھلکا اسپرے ہے اور صرف نمی آ رہی ہے اور گیلاہٹ آ رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، پانی زیادہ ڈالیں گے تو نقصان دے گا، تو پھر اگر صحیح وضو کم پانی میں کیا جا سکتا ہے تو پھر واجب ہے کہ آپ کم پانی سے وضو کریں. پھر آپ کے لیے زیادہ پانی سے وضو کرنا ضرر کا باعث ہے تو وہ زیادہ پانی ڈالنا بھی نقصان بھی ہوگا آپ کو، اور آپ کا وضو بھی خراب ہوگا اور وضو بھی باطل ہو سکتا ہے آپ کا. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو اب کم اور زیادہ کے اعتبار سے بھی یہ توجہ رکھنا ضروری ہے کہ اب اگر چہرے اور ہاتھوں کو اتنے کم پانی سے دھونا جس سے وضو صحیح ہو جاتا ہے اور ضرر نسا نہیں ہے، یعنی ضرر نسا کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ، اور مثال کے طور پر اس سے زیادہ پانی ڈالیں تو نقصان ہوگا، تو ضروری ہے کہ کم مقدار پانی سے وضو کر کے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیجئے. 289 نمبر مسئلہ، اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، لیکن اس بارے میں اسے شک ہو کہ آیا وہ چیز پانی کے ان اعضاء تک پہنچنے میں مانع ہے، مانع کا مطلب ہے رکاوٹ ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ یا تو وہ چیز ہٹا دے یا پانی کو اس کے نیچے تک پہنچائے. مثال کے طور پر 289 میں کیا فرمایا، ایک چیز آپ کو معلوم ہے کیا کہ وضو کے اعضاء پر کوئی چیز چپکی بھی تو ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی تو ہے. اب لگی ہوئی مثال کے طور پر آپ نے مہندی لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر چاک لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر فاؤنٹین پین کی انک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لگی ہوئی تو ہے، لیکن اس بارے میں اسے شک ہے کہ آیا وہ چیز پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے یا نہیں، کیا اس سے پانی نیچے کھال تک پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، یہ آپ کو شک ہے، یہ آپ کو نہیں پتا چل رہا پانی پہنچے گا یا پانی نہیں پہنچے گا. تو ضروری ہے کہ وضو اگر کرنا چاہتے ہیں آپ تو پھر دو کام، یا تو چیز کو ہٹائیں تو آپ کو چیز ہٹ جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چیز ہٹ گئی، پانی پہنچ گیا، ختم ہو گئی بات. یا تو اگر چیز نہیں ہٹا رہے تو آپ اتنا اطمینان حاصل کریں کہ پانی نیچے پہنچ گیا ہے. مثال کے طور پہ وہ چوک لگی ہوئی تھی، آپ نے پانی ذرا ڈال دیا، چوک تو جذب کر لیتی ہے، ہلکا پھلکا کو نشان تھا، پانی گیا، آپ کو یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ پانی چلا گیا، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ انک تھی فاؤنٹین پین کی، یا مثال کے طور پہ کوئی اور ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو ہٹا کر اگر پانی نیچے پہنچ جاتا ہے تو کافی ہو جائے گا، اور ایسی صورتحال میں اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. اب وہ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے چوک کی مثال دی، پین کی فاؤنٹین پین کی انک کی مثال دی، آپ نے رگڑ کر اس کو صاف کر دیا، انک ہلکی ہو گئی تو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ پانی نیچے پہنچ گیا. یا مثال کے طور پر کوئی ایسی کیفیت ہوئی کہ کوئی ہلکی پھلکی کوئی ایسی چیز تھی جو چپکن تھی، آپ نے ذرا سا ہاتھ ملا وہ چیز نکل گئی. یا مثال کے طور پہ کوئی دوا وغیرہ کھاتے ہیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں تو وہ پاؤڈر نما کوئی چیز ہوتی ہے، آپ ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پانی پہنچنے میں وہ چیز موجود تھی لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رکاوٹ ہے یا نہیں، یا تو آپ چیز ہٹائیں یا اس کے نیچے پانی پہنچائیں. دونوں صورتوں میں آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا، ورنہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا. یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.